وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح علیہ السلام نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوہم نوح الا تتقون، جبکہ ان سے ان کی برادری کے بھائی نوح علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس پر کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا صلہ تو بس رب العالمین کے ذمہ ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، سو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ پارہ 19واں، سورۃ الشعراء کی آیات مبارکہ 105، 106، 107، 108، 109 اور 110، ان 6 آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے اور ان کا ساتھ ترجمہ کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ دروس میں جو آیات مبارکہ پڑھی گئی تھی ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بیان ہوئے۔ اس کے بعد اب حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کے واقعے کو مختصراً بیان کیا گیا۔ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کا اجمالی اور تفصیلی ذکر 28 سورتوں میں آیا ہے۔ یہاں اپنے مقصد کے پیش نظر واقعے کی اس قدر جزیات کو بیان کیا گیا جو مقصد کے لیے ضروری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جہاں واقعہ بیان کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے، یہ بتلانا مقصود ہے کہ انبیاء کی تکذیب کرنا، ان کو دکھ پہنچانا، ان کو پریشان کرنا، اہل حق کو ایذائیں دینا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یعنی آپ سے پہلے جو بھی انبیاء آئے، جب انہوں نے ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دی تو ان کی مخالفت کی گئی، ان کے ماننے والوں کو ستایا گیا، ان کو پریشان کیا گیا، ان کا جینا مشکل کر دیا گیا، لیکن وہ اپنے مشن پر ڈٹے رہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ مشرکین مکہ، یہ مکہ کے بڑے بڑے رؤساء آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو تکالیفیں دیتے ہیں، تو آپ اس کی پرواہ نہ کریں، آپ صبر سے کام لیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یعنی جو بھی حق کی دعوت دے گا اس کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی ایسا کیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس اپنی قوم کو تبلیغ کی، جس میں صرف چند آدمی ایمان لے آئے، اور پھر آخر ان کا انجام کیا ہوا؟
کہ عذاب الہی میں گرفتار ہو کر وہ قوم غرق اور تباہ ہو گئی۔ اس طرح دوسری طرف کفار مکہ اور مشرکین عرب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے پر ہلاکت اور برباد ہونے کی وعید سنائی گئی انہیں کہ تم دیکھ لو جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا حشر ہوا تھا، ایسا نہ ہو کہ تم بھی اسی طرح دنیا میں نیست و نابود ہو جاؤ۔ تمہارے پاس وقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبی تو ہوئے، مگر حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں جن کو رسالت سے نوازا گیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رسول جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو پہلے رسول تھے، رسول کس کو کہتے ہیں؟ جو صاحب شریعت ہوتا ہے، اور نبی کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے سے پہلے نبی کی شریعت کے تابع ہوتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی ہیں جو صاحب رسالت ہیں، جو صاحب شریعت ہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے تمام قوم خدا کی توحید اور صحیح مذہبی روشنی سے یکسر ناشنا ہو چکی تھی، اور حقیقی خدا کی جگہ خود ساختہ بتوں نے لے لی تھی۔ غیر اللہ کی پرستش اور بت پرستی ان کا شعار بن چکا تھا، جیسا کہ مشرکین مکہ نے بیت اللہ میں بت رکھے ہوئے تھے۔ سنت اللہ کے مطابق ان کے رشد و ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک ہادی، ایک سچا رسول حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ آپ نے اپنی قوم کو راہ حق کی طرف پکارا، سچے دین کی دعوت دی، لیکن قوم نے نہ مانا، قوم نے مخالفت کی، نفرت اور حقارت سے انکار کیا، اپنے انکار پر جمے رہے، غیر اللہ کی عبادت نہ چھوڑی، حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی اور ان کی پیغمبری کا انکار کیا۔ گویا تمام پیغمبروں سے انکار کرنا تھا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب در حقیقت اس دعوت اور پیغام کی تکذیب ہے جسے لے کر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا۔ اس لیے جو شخص یا جو گروہ کسی ایک رسول کا بھی انکار کرے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام رسولوں کا منکر ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے بھی آپ کی نبوت کا انکار کیا اللہ کے نزدیک وہ منکر ہے، کافر ہے، چاہے وہ یہودی ہے اگر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ مانا یا مانا لیکن آپ کی تعلیمات کو فوقیت نہیں تھی، بلکہ انہوں نے کہا کہ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہم تعلیمات پر عمل کریں گے۔ عیسائی کہتے ہیں، نصارہ کہتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر چلیں گے۔ تو گویا انہوں نے بھی اپنے رسولوں کی بھی رسالت کا انکار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی انکار کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک منکرین ہیں، مشرکین ہیں، کفار ہیں۔ چنانچہ ان آیات میں قوم نوح علیہ السلام کے قصے کی ابتدا اس جملہ سے ہوتی ہے کہ کذبت قوم نوح المرسلین، کہ قوم نوح نے پیغمبروں کو جھٹلایا، مرسلین۔ آگے بتلایا گیا حضرت نوح علیہ السلام نے جو ان کے قومی اور وطنی بھائی تھے اپنی قوم میں سے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے تھے، اور آپ نے دعوت سب سے پہلے کس کو دی؟ قریش مکہ کو دی، تو انہوں نے بھی جھٹلایا۔ اس طرح نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم میں سے تھے، اور جب انہیں نصیحت کی کہ تم جو یہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو تو یہ کیا تم اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ تم اس شرک سے باز نہیں آتے؟ اور اس کے نتیجے بد سے کیوں نہیں ڈرتے؟ توحید کی تعلیم کے بعد اپنی رسالت کی تلقین کی اور فرمایا میں تمہاری طرف
اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، انی لکم رسول امین، کہ بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، رسول بھی اور امین، امانت دار بھی، کہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، بلکہ جو مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے، جو اللہ کی طرف سے مجھ پر وہی آتی ہے، میں تو وہی تمہیں پیغام الہی سناتا ہوں اور سنا رہا ہوں اور سناتا رہوں گا، اور امانت کے ساتھ ادائے رسالت کرتا رہوں گا۔ بس تمہیں خدا سے ڈر کر میری تمام باتوں کو مان لینا چاہیے، یعنی کہ فاتقوا اللہ، بس ڈرو اللہ سے، اے میری قوم کے لوگ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعونی، اور میری اطاعت کرو، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں امین ہوں، میں عقائد اور اعمال کی اصلاح کے متعلق جو حکم دوں اس کی تکمیل کرو، جس سے منع کروں اس سے باز آ جاؤ۔ میں نہایت صفائی سے یہ بھی ظاہر کہہ دیتا ہوں کہ میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی معاوضہ کا طلبگار نہیں ہوں، تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، مجھے نہ مال و زر کی ضرورت ہے، نہ حکومت و امارت کا میں خواہش مند ہوں، یعنی وما اسألکم علیہ من اجر، میں اس پر تم سے کوئی اجر کا سوال نہیں کرتا، کوئی اجر نہیں کہتا، ان اجریہ، بے شک میں ان اجریہ الا علی رب العالمین، نہیں، بس میرا اجر جو ہے وہ میرے رب العالمین کی طرف سے، اس کا ذمہ اللہ کے ہے، میں تم سے کوئی اجر نہیں میں تو تمہیں جہنم کے آگ سے بچانا چاہتا ہوں، میری بات مان لو، اللہ کو ایک مانو، میں کوئی صلہ نہیں چاہتا، اس خدمت کا اجر تو میرا پروردگار مجھے عنایت فرمائے گا، بس تم کو میرے متعلق کسی دنیاوی غرض کا شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں دنیا کی سرداری چاہتا ہوں، میں دنیا کی حکومت چاہتا ہوں، میں مالدار بننا چاہتا ہوں، نہیں، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور میری اطاعت کرنی چاہیے، یعنی کہ پھر ہے فاتقوا اللہ، بس ڈرو اللہ سے، اور واطیعونی، میری اطاعت کرو۔ اس کے بعد قوم نے کیا جواب دیا؟ انشاءاللہ اس کا ذکر ہمارا کل کے درس میں ہوگا، کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ دعوت دی اور یہ کہا کہ اللہ سے ڈرو، میں تم پر اجر نہیں لیتا، تو پھر قوم کے ان روسا نے، ان سرداروں نے کیا جواب دیا، انشاءاللہ اس کا کل ذکر ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔